لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے دلوں کے اندر زندگی ہے اور کافروں کے اوپر الزام ثابت ہو جائے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، ان کو یہ قرآن کی نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ باقی جو کافر لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے تو یہ قرآن کل قیامت کے دن ان کے لیے الزام بنے گا، اور یہ قرآن اللہ کے دربار میں فریاد کرے گا کہ اللہ یہ مجھے سنتے تھے لیکن میری باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ ان کافروں کے لیے یہ قرآن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون۔ کیا یہ انسان نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہمارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے جانوروں کو، بس یہ انسان اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی ایک نعمت کا ذکر ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں یہ جانور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائے، پھر اللہ نے اس جانوروں کا ہمیں مالک بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پیدا کرے اللہ اور دنیا میں مالک ہم ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری 50 بکریاں ہیں، ہمارے پاس 100 گائے ہیں، 100 بھینسیں ہم نے پال رکھی ہے، حالانکہ پیدا کیا اللہ نے اور مالک ہم۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ پیدا کر کے ہم کو مالک بنا دے رہے ہیں۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایدینا۔ عید کہتے ہیں عربی زبان میں ہاتھ کو۔ قرآن میں بعض جگہ پر اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے، بعض جگہ کے اوپر اللہ تعالی کی پنڈلی کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس قسم کے جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا چہرہ، تو وہاں ہمیں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے بدن کے متعلق ہمیں اپنے بدن کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے کہ جیسے ہمارا بدن ہے، ہمارے بدن کے جیسے ہاتھ ہے، ہمارے بدن میں جیسے پیر ہے، ہمارے بدن میں جیسے چہرہ ہے، ایسا ہی اللہ کا بدن ہوئے، یہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کی شان کے اندر بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہمیں یوں ایمان لانے کا کہ بھئی قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا لفظ آیا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا لفظ آیا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا لفظ آیا، تو یہ جو لفظ ہے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے کہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی پنڈلی کیسی ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی جیسی ہو نہیں سکتی، لہذا ہم ہماری باڈی کے اوپر قیاس کر کے یہ سوچیں کہ اللہ کی باڈی بھی ہماری جیسی ہوگی، یہ ایک بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے۔ ایسی چیز ہمیں سوچنی نہیں چاہیے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ہم نے یہ جانور تمہارے سامنے عاجز کر دیے،
اس میں سے کچھ جانوروں پر تم سواری کرتے ہو اور کچھ جانوروں کو یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ یہ جانوروں کے اندر انسان کے مقابلے کے اندر کئی گنا زیادہ طاقت ہے۔ ایک گھوڑے کو لے لو، ہم سے زیادہ وہ طاقتور، ایک اونٹ کو لے لو، ہم سے زیادہ طاقتور، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ جو جانور ہم سے زیادہ طاقت والے ہیں اللہ نے وہ جانوروں کو ہمارے تابع بنا دیا ہے۔ ہم اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اس پر ہم سوار ہو جاتے ہیں، اس کو ہم پنجرے میں بند کر لیتے ہیں، اس کو ہم ذبح کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو ہم سے زیادہ طاقت والے جانور ہیں وہ بھی ہمارے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جن کے گھروں میں جانور پالنے کا رواج ہے، ایسے گھروں کا 10-12 سال کا بچہ بھی بے تکلف گھوڑے پر بیٹھ جائے گا، گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، لے کر کے وہ چلنے لگے گا۔ عربوں کے اندر جو اونٹ پالنے کا رواج ہے تو 12 اور 15 سال کے بچے بھی بے تکلف اونٹ کو لگام پہنا کر کے قابو میں کر کے لے کر کے چل دیتے ہیں۔ اب کہاں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اور کہاں اتنا بڑا اونٹ، یہ جو اتنے بڑے جانور کو اللہ نے ہمارے قابو میں کر دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جس پر ہم سواری کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ایک سے ایک نئی سواریاں آ گئی، لیکن پھر بھی جانور کی سواری ایک بڑی مزے کی چیز ہے۔ اس لیے لوگ جب کہیں پکنک میں جاتے ہیں تو کہا گھوڑے پر بیٹھو، اونٹ پر بیٹھو، بلکہ میں تو آپ سے یوں کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کبھی گھوڑے پر، اونٹ پر، کھچر کے اوپر، گدھے کے اوپر اس نیت سے سواری کرنی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کی نیت سے۔ بہت سی مرتبہ ہم سواری کرتے ہیں تفریح کی نیت سے کہ چلو ذرا سہلگاہ پر گئے ہیں، ذرا تفریح میں جانور پر بیٹھ جائے، لیکن نہیں، میں آپ کو نیت بتلا رہا ہوں کہ اونٹ پر بیٹھو، گھوڑے پر بیٹھو، گدھے پر بھی بیٹھو، کھچر پر بھی بیٹھو، اور اس نیت سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے گدھے کے اوپر بھی سواری فرمائی ہے، اس پر بھی بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم بہت سے جانوروں پر سواری کرتے ہیں اور بہت سے جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ ان جانوروں کے اندر اللہ نے تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے رکھے ہیں اور پینے کے گھاٹ رکھے ہیں، کیا وہ لوگ شکر گزاری نہیں کرتے؟ کہ جانور میں اور فائدے کیا؟ اس کے چمڑے کے ذریعے سے ہم جیکٹ بناتے ہیں، چمڑے سے جوتے چپل بناتے ہیں، چمڑے سے اور بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ ہڈیاں جو ہے جانور کی وہ بھی بہت سارے کام میں آتی ہے۔ جانوروں کا بال میں سے، اون میں سے گرم کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اس کے ناخن یہ بھی کام کے اندر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ جانور میں سے گوشت اور سواری کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ بہت سارے جانور کی چربی وغیرہ دواؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے، قسم قسم کے اس میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ ایک بلی ہوتی ہے، وہ بلی، اس کی جو پاخانے کی جگہ ہوتی ہے اس میں سے وہ پاخانہ کرتی ہے۔ اس کا پاخانہ تھوڑا تھوڑا اس کی دم کے نیچے جمع ہوتا ہے اور وہ جمع ہوتے ہوتے سوکھتا رہتا ہے۔ بلی کے بدن سے جو پاخانہ نکلا نیچے گر گیا، اس میں سے ذرا ذرا پاخانہ دم کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمع شدہ پاخانے کو بہترین خوشبو بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے کتابوں کے اندر مسائل آتے ہیں کہ وہ جو بلی کے پاخانے کی جو خوشبو تیار ہوتی ہے وہ پاک ہے، اس کو لگا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو دواؤں میں استعمال کر سکتے ہیں،
کھا سکتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ پاخانہ جو ایک گندگی ہے جانور کی، اسی پاخانے کے اندر سے اللہ اپنی قدرت سے ہمارے لیے خوشبو بنا دے. اب یہ مشک جس کو کہتے ہیں، بھائی مشک ہر زمانے کے اندر سونے کی قیمت پر ہوتا ہے، اتنا مہنگا ہوتا ہے اور بہترین خوشبو ہوتا ہے. اب مشک ایک رائی کے دانے کے برابر ہماری یہاں مسجد کے اندر ہو تو انشاءاللہ پوری مسجد مہکتی رہے گی. ابھی مشک ہے کیا چیز؟ ایک قسم کا ہرن ہوتا ہے. اس ہرن کی جو ناپ ہوتی ہے، اس ناپ کے اندر جو میل جمع ہوتا ہے، میل کچیل جو اس کی ناپ میں جمع ہوتا ہے، اللہ اسی میل اور کچیل کو مشک بنا دیتے ہیں. اب سوچو خدا کی قدرت کو کہ کہاں جانور کا میل اور کچیل اور کہاں مشک کی خوشبو. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا چیز ہے. سمندر کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے، اس مچھلی کے اندر سے جو پاخانہ نکلتا ہے اسی کا نام عنبر رکھتے ہیں. یہ عنبر جو کہلاتا ہے، یہ عنبر سمندر کی ایک مچھلی کے اندر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، اسی کو عنبر کہا جاتا ہے. تو یہ مشک کو دیکھو، عنبر کو دیکھو، اتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ جانوروں کے اندر سے ہمارے لیے پیدا فرماتے ہیں. کتنے بڑے اس خدا کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں پینے کی بھی چیزیں ہیں. دودھ ہم پیتے ہیں، اسی دودھ سے چھاچھ بنتی ہے، اسی سے مٹھا بنتا ہے، دودھ میں سے ملک شیک بنتے ہیں. یہ سب چیزیں جانور میں سے ہم حاصل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اور انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لیا تاکہ وہ دوسرے معبود ان کی مدد کریں. بھائی جو خدا اتنی ساری نعمت دے رہے، ہمیں تو اس ایک خدا کی بندگی کرنا چاہیے تھا، لیکن اور یہ سوچ کر کے کہ یہ مورتیاں اور یہ ہمارے بت ہمیں مدد کریں گے، ہمیں کام آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. یہ بت، یہ مورتیاں ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ بت ان کے لیے فوج بن کر کے آئیں گے اللہ کے دربار کے اندر پکڑے ہوئے. یہ یوں سوچتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو ہم اپنا معبود بناتے ہیں وہ ہم کو قیامت میں کام آئیں گے، دنیا میں کام آئیں گے. کوئی بت کسی کو کچھ کام نہیں آ سکتا، بلکہ یہ بت جو ہے یہ قیامت کے دن مشرکین کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے اور کہیں گے اے اللہ، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری بندگی کرو، یہ خود ہماری بندگی کرتے تھے، ہم نے ان کو دعوت نہیں دی تھی. اور دوسری بات یہ کہ یہ بیچارے یوں سمجھ کر کے بتوں کی بندگی کرتے ہیں کہ بت ہماری مدد کریں گے. حال یہ ہے کہ بتوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، مدد بتوں کی کرنی پڑتی ہے کہ بھائی پیسے کے ذریعے سے بت کو خرید کر کے لاؤ، اس بت کی حفاظت کرو، اس بت کو سنبھال کر کے رکھو، اس پر میل کچیل لگ جائے تو گندگی کو صاف کرو. یہ کیا مدد کرتے؟ ان کی مدد کرنی پڑتی ہے. اللہ اکبر. پھر بھی آدمی کو توحید سمجھنے نہیں آتی. اللہ اللہ. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہی عطا فرماتے ہیں. باقی ایک انسان 2 منٹ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچے کہ جو مورتی بول نہیں سکتی، جو کھا نہیں سکتی، اس کے سامنے جو مٹھائی رکھی ہوتی ہے اس پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مورتی اس کو اڑا نہیں سکتی، تو وہ بت کیا ہماری مدد کرے گا؟ وہ مورتی کیا ہماری مدد کرے گی؟ 2 منٹ کے لیے آدمی سوچے تو یہ بت لاچار ہے، سمجھ میں آ جائے گا. لیکن انسان صحیح راستے پر سوچتے نہیں، ہدایت سے محروم ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، قسم ہے اللہ پاک کی، اس نے ہمیں مورتی پوجا سے بچایا اور ایمان کی توفیق دی. یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے.
بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اس کی نعمت ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اے نبی، یہ کافر لوگ جو آپ کے سامنے بولتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں جو چیز ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اور جو چیز ان کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی باتیں کہتے تھے۔ حضور ان کو قرآن سنا رہے تو کہتے تھے کہ آپ شاعری سنا رہے ہیں۔ حضور ان کو معجزہ دکھلا رہے تو کہتے تھے کہ آپ جادو کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی کو جادوگر کہے، اللہ کے نبی کو شاعر کہے، بلکہ صاف صاف لفظوں میں یوں کہتے تھے آپ جھوٹے ہیں۔ اب سوچو حضور کے دل پر کیا اثر ہوتا ہوگا۔ اتنا اثر ہوتا تھا، اتنا اثر ہوتا تھا کہ آپ کی طبیعت گھٹنے لگتی تھی۔ قریب تھا کہ حضور ان کی باتوں کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر کے آپ کی جان نکل جاوے، آپ کی جان نکل جاوے، اتنا آپ کو غم اور ٹینشن ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نبی آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوئے، یہ مشرکین تو بکتے رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کے دلوں میں جو کفر ہے، ان کی زبان پر کفر ہے، ہم جانتے ہیں، قیامت میں بھی ہم ان کو سزا دیں گے۔ اس میں دین کا کام کرنے والوں کو ایک بہت بڑی ہدایت ملی، وہ یہ ہدایت ملی کہ جب ہم دین کا کام لے کر کے اٹھیں گے تو لوگ مخالفت کریں گے، لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ بری بھلی باتیں کہیں گے، تو لوگوں کی بری بھلی باتوں کو سن کر کے ہمیں دین کا کام چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں اپنے کام کے اندر لگے رہنا ہے۔ بلکہ میں ایک آپ کو پتے کی بات بتلاؤں، گڑ کی بات، کہ آپ کوئی اچھا کام کرے اور کوئی آپ کے خلاف، آپ کی مخالفت میں، آپ کے ورودھ کے اندر کچھ نہ بولے، ہر ایک آپ کی بات کی تعریف کرتا ہو، تو ڈرنے کی چیز ہے کہ آپ کا یہ کام اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اور کوئی آپ کے دینی کام پر مخالفت کرے، ویرودھ کرے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا کام اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، اس لیے کہ نبی نے کام اٹھایا تو نبی کی مخالفت ہوئی۔ تو یہ نبی کی سنت ہے کہ ہم دین کا کام لے کے اٹھے، کوئی ایک تو مل جائے ایسا زبان پر برا بھلا کہنے والا، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی عمومی گشتوں میں زیادہ چلو، عمومی گشتوں کے اندر، کیونکہ وہاں ہر قسم کی امت کے طبقے سے ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی کوئی یوں کہہ دے گا کہ بھائی آپ لوگ تو نورے لوگ ہیں اس لیے جماعت میں جاتے ہیں، ہم بیزی آدمی ہیں، ہم کیسے جائیں۔ اب جو لوگوں کی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی تو اللہ پاک اس کڑوی کسیلی کے اوپر جو ہمارے درجات اونچے کریں گے، جو درجات کو اونچے کریں گے، وہ اتنے اونچے کریں گے کہ عبادت سے بھی اتنے درجے اونچے نہیں ہوتے۔ دین کی نسبت پر لوگوں کی کڑوی کسیلی سننے سے جو درجات اونچے ہوتے ہیں وہ عبادت سے بھی اونچے نہیں ہوتے، اس لیے سنتے رہنے کا، کام کرتے رہنے کا۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، تب وہ جھگڑنے لگا اور بولنے لگا۔ اللہ نے ہم کو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، زبر افغند قطرے در شویم زشلب آورد نطفہ در شکم وزاں قطرہ ہر لولو الالا کنت وزی صورت ہر سرو بالا کنت۔ حضرت سمجھاتے ہیں کہ رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے تو آسمان سے شبنم کا قطرہ گرتا ہے، دریا کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے،
وہ اپنا منہ کھولتی ہے، اس کے پیٹ میں شبنم کا قطرہ جاتا ہے، اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں جانے والے شبنم کے قطرے کو جب مچھلی سے باہر نکالتے ہیں تو بہترین موتی بنا کر کے نکالتے ہیں۔ وہ شبنم کا قطرہ مچھلی کے پیٹ سے موتی بن کے نکلا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ایک ناپاک قطرہ باپ کی پیٹھ میں سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اور جب وہ قطرہ باہر آتا ہے تو موتی سے بھی زیادہ خوبصورت انسان بن کر کے آتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کہ ایک ناپاک قطرے کو ہمیں بولنا اچھا نہیں لگتا، ایسا ناپاک قطرہ اللہ اس میں سے کتنا اچھا انسان بناتے ہیں۔ ابھی انسان دنیا میں پیدا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑنے کھڑا ہوتا ہے کہ خدا میں تجھے نہیں مانتا، میں تو بتوں کو مانوں گا، مورتیوں کو مانوں گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ ہمارے سامنے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور یوں کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، حال یہ کہ وہ ہڈی کھوکھلی ہو چکی ہے۔ اس آیت میں مکہ کے ایک بڑے کافر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ مکہ کا ایک بڑا کافر تھا، عاص ابن وائل یا امیہ ابن خلف کا یہ واقعہ ہے۔ وہ ایک دن مکہ میں ایک علاقہ ہے بطحائے مکہ، ادھر چل رہا تھا، وہاں اس نے ایک پرانی ہڈی اٹھائی، ہڈیاں جو سوکھی ہوئی ہو، راستے میں پڑی ہوئی ہو، ایک پرانی سوکھی ہوئی ہڈی اٹھائی، اٹھا کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے چورا چورا کر دیا۔ جب اس ہڈی کے چورے چورے ہو گئے تو وہ ہڈیاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کیا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈیاں دیکھی آپ نے، ایک دم پرانی، کھوکھلی، چورے چورا ہو گئی، کیا اس ہڈی میں سے انسان کو اللہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے؟ کیسے پیدا کریں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس پر یہ آیت اتاری کہ دیکھو، اس کو یوں کہو کہ یہ تو ایک ہڈی ہے، اس میں سے انسان بنانا ہے۔ اس کو کہو کہ پہلے تو یہ ہڈی بھی نہیں تھی، جب ہڈی نہیں تھی تو بغیر ہڈی کے بھی ہم نے انسان پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ خود اسی سے پوچھو کہ پہلے تیری کون سی ہڈی تھی؟ کچھ نہیں تھا، پھر بھی ہم نے تجھے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور آج یوں ہم سے سوال کرتا ہے کہ اس ہڈی میں سے خدا کیسے دوبارہ پیدا کریں گے؟ حضور نے اس سے فرمایا سن لے، اللہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ حضور نے اس کو ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ انسان مر جاوے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاوے، اس کی ہڈیاں بھی قبر کی مٹی بن جاوے، یا انسان کو جلا کر کے اس کی راکھ کو پانی میں پھینک دو یا ہوا میں اڑا دو، کہیں بھی کر دو، اللہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ اس کو زندہ کریں گے جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ تمام چیز پیدا کرنا جانتے ہیں۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مُّنِيرُونَ، وہ خدا جو تمہارے لیے ہرے بھرے درختوں میں سے آگ بناتا ہے، بس تم اسی آگ میں سے پھرگاتے ہو۔ عرب میں دو قسم کے جھاڑ ہوتے تھے پہلے زمانے میں۔ ایک درخت کا نام تھا مرق کا درخت،
اور ایک درخت کا نام تھا افر. یہ دو درخت عجیب و غریب قسم کے تھے. اس درخت سے عرب لوگ لکڑی کاٹتے تھے. کیسی؟ جیسے ہم مسواک کاٹتے ہیں ایسی لکڑی عرب لوگ کاٹتے تھے. اس زمانے میں ماچس، لائٹر ایسی چیزیں ہوتی نہیں تھی. اب یہ درخت کی مسواک جیسی دو لکڑیاں کاٹ لی، اپنی جیب میں رکھ لی. سفر میں گئے، آگ جلانے کی ضرورت پڑی، چولہا جلانے کی ضرورت پڑی، تو وہ دو لکڑی جو ایک دم تازی ہوتی، ہری ہری لکڑی ہوتی، اس میں پانی ہوتا، اس لکڑی کو آپس میں گھستے. اللہ ان دونوں لکڑی میں سے آگ جلاتے تھے. ایسی لکڑی عربستان میں ہوتی تھی اس زمانے کے اندر. تو اللہ اپنی قدرت سمجھا رہے کہ میری اتنی زبردست قدرت کو سمجھو کہ میں وہ خدا ہوں کہ ہری بھری لکڑی میں سے تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہوں. اسی آگ سے تم تمہارا چولہا جلاتے ہو جس سے تمہارا کام چلتا ہے. میری قدرت کو سوچو تو صحیح، میں کون خدا ہوں. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. کیا وہ خدا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ انسان جیسوں کو وہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ بڑا پیدا کرنے والا، بڑا جاننے والا خدا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے ختم کے اوپر ہمارے سامنے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں وہ خدا ہوں جس نے ساتوں آسمان، ساتوں زمین پیدا کی. جو اتنے بڑے آسمانوں کو، اتنی بڑی زمینوں کو پیدا کرے، کیا وہ اللہ انسان جیسی چھوٹی سی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتا؟ انسان کی کیا حیثیت ہے اللہ کی قدرت کے سامنے؟ جو خدا اتنے زبردست زمین اور آسمانوں کو پیدا کرے تو ان انسانوں جیسے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں قیامت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو. اے انسانوں، اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھ لو کہ ایک دن تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ دوبارہ تم کو زندہ کریں گے اور خدا کے دربار میں آ کر کے تمہیں حساب دینا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. حضرت سے میں نے سنا تھا کہ حضرت کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر لوگ چھیڑنے لگے حضرت کو کہ مولوی صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت بھی آنے والی ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دوبارہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بات ہو رہی تھی ڈاکٹروں سے، اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ڈاکٹروں جیسی بات کی. حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان ڈاکٹروں سے پوچھا کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ تمہارا سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر لوہا، لوکھن ہوتا ہے، بات صحیح ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، آئرن اور لوہا ہر انسان کی باڈی میں ہوتا ہے. آئرن اور لوہا کمزور ہو جائے، کم ہو جائے تو انسان کی طبیعت جو ہے کمزور ہو جاتی ہے. پھر حضرت نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ ڈاکٹر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی کے اندر آئرن ہوتا ہے، لوکھن ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے، تو میں اس وقت آپریشن تھیٹر میں سویا ہوا ہوں، میری باڈی تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس آپریشن کے اوزار ہے، کاٹنے چیرنے کے اوزار ہے، یہ میری باڈی ہے، میں تم کو اجازت دیتا ہوں تم میری باڈی کو جہاں سے چیرنا ہو وہاں سے چیرو اور 1 گرام لوہا نکال کر کے مجھے دکھلا دو کہ یہ رہا 1 گرام لوہا آپ کی باڈی میں. تو وہ ڈاکٹر لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ مولوی جی کیا بات کر رہے ہیں. کچھ جواب نہیں بن پڑا ڈاکٹروں سے.
بالآخر وہ حضرت کو کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ سائنس مانتی تو ہے کہ انسان کی باڈی میں آئرن ہے، باقی ہم نکال نہیں سکتے ہیں۔ تو کہا کہ جب تم سائنس کی بات کو مان سکتے ہو، آنکھ سے دکھلا نہیں سکتے، تو ہم یہ اس پیدا کرنے والے کی بات کو مانتے ہیں، گرچہ تمہاری سمجھ میں نہ آوے لیکن ہم مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو خدا کی قدرت ہے، اللہ زندہ کریں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اللہ کے حکم کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اپنی قدرت اللہ بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کوئی بھی چیز اس کو بنانی ہو تو پہلے رو مٹیریل لانا پڑے گا، کچا سامان لانا پڑے گا، پھر کچا سامان لا کر کے اس کو تیار کرو، پھر اس میں سے کتنا زمانہ گزرنے کے بعد کوئی چیز بناؤ۔ بھائی ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہو، اینٹ لاؤ، ریت لاؤ، سیمنٹ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، محنت کرو، تب جا کے ایک چھوٹا سا گھر بنتا ہے، سال میں، 2 سال میں، 6 مہینے میں، 10 مہینے میں۔ اللہ کو اگر کوئی چیز بنانی ہو تو نہ رو مٹیریل جمع کرنا پڑتا ہے، نہ کچا سامان جمع کرنا پڑتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم لگتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کن، ہو جا، بس اللہ کا ارادہ ہوا اور ادھر وہ چیز سامنے تیار کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ادھر ارادہ اور ادھر وہ چیز تیار سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ خدا فرماتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، آنن فانن، فٹافٹ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو دھیرے پیدا کیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس کے قبضے کے اندر تمام چیز کی حکومت ہے اور تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی حکومت، زمینوں کی، آسمانوں کی، فرشتوں کی، جنگلوں کی، سمندروں کی، اے انسانوں اس حکومت والے خدا کے دربار میں تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخری بات سورہ یاسین میں اللہ نے یہی فرما دی کہ میرے دربار میں تم کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ بس یہ قیامت کا دھیان اگر مسلمانوں کے دل دماغ میں آ جاوے تو انشاءاللہ پھر کوئی گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا تو قیامت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سمجھایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میرے دربار میں تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اتنی زبردست کتاب بخاری شریف لکھی جو قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے۔ اس بخاری شریف کو حضرت نے جہاں ختم فرمایا وہاں آخری آیت جو لائے حضرت، تو کیا آیت لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول اللہ سبحانہ وتعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو ختم کرتے ہوئے اخیر میں قرآن کی آیت لائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کے لیے انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے۔ تو اتنی بڑی کتاب لکھنے کے بعد آخر میں فرمایا لوگوں قیامت کو سامنے رکھنا، آخرت کو سامنے رکھنا، آخرت کو بھول مت جانا، یہ آخرت تمہیں آنے والی ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ یہاں رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کریں۔
تو بہرحال سورہ یاسین کی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میرے بندو تم کو میرے دربار میں لوٹ کر کے آنا ہے، اس قیامت کی تم تیاری کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہو گئے۔ جب مجلس شروع ہوئی تھی یاسین شریف کی تو میں نے آپ حضرات سے ایک درخواست کی تھی کہ بھائی دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو جائے۔ یہ ہمارے حضور کی آرزو ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو جائے۔ میں نے اس حدیث کی روشنی میں آپ سے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ 83 آیتیں ہیں یاسین شریف کی، 80 اور 3۔ روزانہ آدمی ایک آیت یاد کرے تو بھی 2-2.5 مہینے میں تو انشاءاللہ یاسین شریف اس کو یاد ہو ہی جائے گی۔ اب جتنے دنوں میں یاسین شریف تفسیر میں پوری ہوئی، اگر آپ حضرات جو ہے اس بات پر عمل کرتے تو آج جب تفسیر میں سورہ یاسین پوری ہوئی تو آج آپ حضرات یاسین کے حافظ بھی ہو گئے ہوتے۔ ایک آیت خالی روزانہ یاد کرتے تو زیادہ کی بات نہیں کرتا۔ تو بہرحال اگر نہیں کر سکے تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک آیت یاد کر کے بھی سورہ یاسین شریف کو مکمل یاد کر لو۔ یہ ہمارے حضور کی آرزو ہے کہ میری امت کے ہر آدمی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو جائے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟